جی ایک ہمارے بھائی یہ سوال پوچھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے رمضان المبارک کے روزے رکھ سکتا ہوں عید کے بعد؟ کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری والدہ رات تقریباً 3 بجے اٹھ جاتی ہے سحری بنانے کے لیے، پھر اس کے بعد نماز وغیرہ سے فراغت کے بعد کچھ دیر آرام کر لیتی ہے، پھر اس کے بعد کپڑے دھوتی ہے، پھر دوپہر کے گھر میں جو بچے موجود ہیں نابالغ جن پر روزے فرض نہیں ہیں تو ان کے لیے پھر وہ کھانا تیار کرنا، پھر ہمارے لیے کپڑے استری کرنا، پھر افطاری کا وقت آ جائے تو افطاری کی تیاری میں مصروف۔ تو اس طرح مطلب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری والدہ بہت زیادہ مشقت میں ہے، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنی والدہ کی طرف سے رمضان کے بعد اگر اجازت مل جائے میں روزہ رکھ لوں تاکہ والدہ کو رکھنے نہ پڑے۔ تو وہ سوال یہ کرتے کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے رمضان المبارک کے فرض روزے عید کے بعد رکھ سکتا ہوں اور میری والدہ نہ رکھے؟ کیا شرعاً اس کی کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیں یہ شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ بدنی عبادت ہے اور بدنی عبادت میں جس پر فرض ہو اسی کو رکھنا ضروری ہے۔ تو اگر آپ اپنی والدہ کے لیے آپ ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ یہ کر لیں کہ سحری کے وقت آپ بھی 3 بجے اٹھ جائیں اور جو کچھ آپ کے لیے ممکن ہو سکے اس میں کام کاج میں آپ ہاتھ بڑھا لیں، کپڑے آپ دھو لیں، استری آپ کر لیں، اور دیگر جو کام آپ کے لیے پاسبل ہے اس میں آپ ہاتھ بڑھا لیں تو انشاءاللہ والدہ کی دعائیں بھی آپ کو ملے گی، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ تو اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک کے فرض روزے آپ کی والدہ تو نہ رکھے اور ان کے بدلے آپ رکھ لے عید کے بعد، اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھ لے، عبادت کی 3 قسمیں ہیں: بدنی عبادت، مالی عبادت اور مالی اور بدنی دونوں کا مجموعہ۔ جو بدنی عبادت ہے جس میں ہم بدن سے وہ عبادت کرتے ہیں، یعنی اس میں جسم کا دخل ہوتا ہے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، چونکہ نماز پڑھنے میں ہم اپنے بدن سے گویا کہ اس عبادت کی ادائیگی کرتے ہیں، روزہ میں بھی گویا کہ جسمانی مشقت ہے، بھوک پیاس کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنا ہے۔ تو بدنی عبادت میں نیابت جاری نہیں ہو سکتی، یعنی ایک کی طرف سے کوئی اور دوسرا رکھ لے اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں۔ مثلا آپ اپنے بیٹے کو یہ کہیں کہ بیٹا تم عشاء کی نماز کے لیے جب جاؤ تو ایسا کرنا، میں تو ذرا آج تھکا ہوں اور طبیعت میں گویا کہ چستی نہیں ہے، سستی محسوس کر رہا ہوں، تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں، تو تم جب عشاء کے لیے جاؤ تو میری طرف سے بھی 17 رکعت مزید الگ پڑھ لینا۔ تو یہ شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو پھر جو ہے وہ جو امراء ہے، امیر طبقہ ہے، وہ پھر غریبوں کے علاقوں میں بستیوں میں آ جاتے اور آپ کے وزیر اعظم، صدر صاحب، سیاستدان، بڑے بڑے لوگ، وہ پھر مسجد کے امام صاحب کو یا علاقے کے غرباء کو کہہ دیتے کہ بھئی ہم تو بڑے مصروف لوگ ہیں اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بزنس مین لوگ ہیں، تاجر ہیں اور سیاستدان ہیں، تو ایسا کریں میری طرف سے روزانہ کی 5 وقت کی نماز آپ پڑھ لیں اور میں آپ کو ماہانہ منتلی جو ہے اتنے 1000 روپے آپ کو دے دوں گا یا لاکھ روپے دے دوں گا۔ تو اگر یہ شرعی طور پر جائز ہوتا تو اس کے آثار آپ کو نظر آتے۔ تو چونکہ بدنی عبادت میں ایک کی طرف سے دوسرا ادا نہیں کر سکتا، جس پر وہ فرض ہے تو اسی کو ادا کرنا لازمی ہے، تو نماز اور روزہ یہ بدنی عبادت ہے، اس میں ایک کی طرف سے دوسرا ادا نہیں کر سکتا۔ عبادت کی دوسری قسمیں ہیں مالی عبادت، جیسے زکوٰۃ ہے، قربانی ہے۔ تو مالی عبادت میں یہ ہے کہ ایک کی طرف سے اگر دوسرا ادا کر دے تو اس میں نیابت جاری ہو سکتی ہے۔ مثلا آپ کی والدہ پر زکوٰۃ فرض ہے، تو آپ نے دیکھا کہ والدہ کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، تو آپ نے پورا حساب لگا لیا اور حساب لگانے کے بعد آپ کو اندازہ ہوا تقریباً 10,000 روپیہ والدہ کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ تو آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی سونا چاندی آپ کے پاس ہے اور جو بھی رقم آپ کے پاس ہے تو آپ پر جو زکوٰۃ بنتی ہے آپ کی طرف سے میں ادا کر دیتا ہوں۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کو اجازت دے دی، کہا ٹھیک ہے بیٹا تم ادا کر دو۔ تو
مالی عبادت میں ایک کی طرف سے دوسرا ادا کر سکتا ہے، اس میں نیابت جاری ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اجازت ہو، یعنی ان کی اجازت کے بغیر آپ نے دے دیا تو یہ نہیں ہوگا، یعنی ان کے کندھوں سے وہ فرض نہیں اترے گا۔ مثلاً ہے کہ آپ امریکہ میں رہتے ہیں، آپ کی والدہ پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے کہ والدہ پر زکوٰۃ دینا لازم ہے، اور آپ نے بہن سے یا کسی سے پتہ لگا لیا کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، تو بتایا کہ 10,000 روپے، تو آپ نے بہن سے کہا ایسا کرو تم امی کو نہیں بتانا، گھر والوں کو بتا دیا کہ کسی کو بتانا نہیں امی کو، تو امی کو تو پتہ نہیں، اور امی کی طرف سے آپ نے زکوٰۃ اگر دے بھی دی تب بھی وہ فرض زکوٰۃ ان کے کندھوں سے نہیں اترے گا، اس کی ادائیگی آپ کی امی پر ابھی بھی لازم ہے۔ ہاں اگر آپ کی والدہ اجازت دے دے اور ان کے علم میں آ جائے، نالج میں آ جائے، اور آپ نے ان سے پوچھا، آپ نے فون کر کے پوچھا کہ امی آپ کی طرف سے میں زکوٰۃ دے دیتا ہوں، تو آپ کی امی نے آپ کو اجازت دے دی، اب آپ اگر زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو آپ کی امی پر جو فرض ہے وہ ساقط ہو جائے گا، اور آپ کی امی کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح قربانی ہے، قربانی بھی مالی عبادت ہے، کیونکہ اس میں مال خرچ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابو آپ کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں، قربانی کا جانور میں لا رہا ہوں، ابو نے آپ کو اجازت دے دی، تو ابو کی طرف سے آپ قربانی کر دیں گے تو ابو پر جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ تو مالی عبادت میں ایک کی طرف سے دوسرا اگر ادا کرے تو یہ جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اجازت ہو، بغیر اجازت کے نہیں۔ اسی طرح عبادت کی تیسری قسمیں ہیں، وہ ہے مالی اور بدنی دونوں کا مجموعہ، جیسے حج ہے، حج میں آپ کا مال بھی خرچ ہوتا ہے اور آپ اپنے بدن کو بھی تھکاتے ہیں۔ پاکستان سے جائیں گے تو 4-5 لاکھ کا فرض کر لے کے خرچہ ہو رہا ہے، اور پھر آپ جا کے چونکہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے، یہ آپ جسم کے ذریعے عبادت ادا کر رہے ہیں، صفا مروہ میں دوڑ لگاتے ہیں، یہاں جسم کو تھکایا جاتا ہے، عرفات کے میدان میں حاضری دینا، مزدلفہ میں جانا، تو مختلف مقامات کی حاضری کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو آپ اپنے جسم اور بدن کے ذریعے اس عبادت کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو یہ جو عبادت حج، یہ مالی اور بدنی دونوں کا مجموعہ ہے۔ تو اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ ایک کی طرف سے اگر دوسرا ادا کرے تو 2 شرطوں کے ساتھ وہ جائز ہے، 2 شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عذر ہو، دوسری شرط یہ کہ اذن ہو، یعنی فرض کر لے کہ آپ پر حج کرنا فرض ہے اور آپ چاہتے کہ میری طرف سے میرا بیٹا ادا کر دے، بھائی ادا کر دے، یا کوئی اور ادا کر دے، کسی تیسرے شخص کو بھیج رہے آپ، تو اس کے لیے 2 شرط ہے، ایک تو آپ کا عذر ہو، دوسرا آپ کی طرف سے اجازت ہو، جس کو آپ بھیج رہے ہیں اس کو آپ نے اجازت دی ہو، تو آپ کے لیے عذر ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ کو تو کوئی عذر نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شرعی طور پر کوئی عذر نہیں ہے، اور خواہ آپ کسی اور کو بھیج دے کہ یار وہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، چلو یہ 4-5 لاکھ روپے میں تمہیں دے دیتا ہوں اور میری طرف سے تم حج کر کے آ جاؤ، تو یہ درست نہیں ہے۔ آپ کی طرف سے عذر ہو، اگر ہو، مثلاً یہ ہے کہ آپ ایسے شدید بیمار ہے کہ نہیں جا سکتے، جسم میں ایسی طاقت نہیں کہ آپ حج کی ادائیگی کر سکے، یا جائیں گے تو راستے میں گرفتار ہو جائے گا، دشمن مار دے گا، ہلاک ہو جائیں گے، اور اس طرح کے کئی مسائل ہو سکتے ہیں کہ کوئی ایسا عذر جو شریعت کی نظر میں بھی عذر ہو، تو اس عذر کے پائے جانے پر آپ کسی اور کو اپنی طرف سے بھیجنا چاہ رہے حج بدل کے لیے، تو آپ نے اس کو اجازت دے دی ہو تو پھر یہ جائز ہے۔ لیکن جو صورت آپ پوچھ رہے ہیں کہ رمضان کا روزہ آپ نہ رکھے اور آپ یعنی آپ کی والدہ نہ رکھے اور آپ کی والدہ کی طرف سے آپ عید کے بعد وہ 30 روزے رکھ لے، تو یہ درست ہے یا نہیں؟ تو یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بدنی عبادت ہے، جیسے نماز روزہ، تو نماز روزہ جو بدنی عبادت ہے، جس پر فرض ہے اسی کو رکھنا ضروری ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی مسائل دینی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔